مسجد کے اندر آتے ہوئے سلام کرے یا نہ کرے، اور اگر کوئی سلام کر دے ہم نماز کی حالت میں تو اس کا جواب دیں یا نہ دیں، جواب دے تو کس طرح سے دیں، یہ چیزیں۔ اب پہلا سوال یہ کہ ہم مسجد کے اندر آ رہے ہیں تو آنے کے وقت سلام کرے یا نہ کرے۔ محدثین اکرام، صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت ہے سلام کر سکتے ہیں، سلام کر سکتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی ایک روایت 925 نمبر کی حدیث، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قباء کے اندر گئے، تشریف لے گئے تو آپ سے ملنے کے لیے صحابہ اکرام آ رہے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں تھے۔ صحابہ اکرام آ رہے تھے ملاقات کرنے کے لیے، تو مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے تو سلام کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ نمازیوں کو سلام کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا بہت خاص خیال رکھنا بے حد ہی ضروری ہے۔ سلام کریں مگر ادب کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ نماز کے اندر ایک مشغولیت ہے، اور آپ نماز کی مشغولیت کے اندر سلام کے ذریعے سے خلل پیدا نہ کریں۔ بعض لوگوں کی عادت یہ آتے ہیں اور بڑی زور سے سلام کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ نماز کی حالت میں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ مہمان کے اندر گئے، ایک کمرے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر صحابہ کرام کو رکنے کے لیے جگہ دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت تبلیغ کرنے کے لیے گئے، دعوت دینے کے لیے گئے، دعوتی کام کرنے کے لیے۔ آتے ہوئے بڑی رات ہو گئی، جو دیگر صحابہ کرام تھے اس کمرے کے اندر سو چکے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب داخل ہوئے، ہلکی سی آواز میں سلام کیا، السلام علیکم، ہلکی سی آواز میں، تاکہ سونے والے کی نیند کے اندر خلل نہ ہو اور جو جاگ رہے ہیں سلام کا جواب دے دیں۔ تو ادب کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ مسجد کے اندر آ رہے ہیں، آپ جان رہے ہیں کہ نماز ہو رہی ہے، لوگ نماز کے اندر مشغولیت ہیں، ہلکی آواز میں آپ سلام کریں۔ آپ ایسا نہیں کہ کوئی جواب دے یا نہ دے تو آپ کو ثواب ملے گا، جواب دینے ہی پر ثواب ملے گا، نہیں، ایسا نہیں۔ آپ گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں یا کہیں پہ بھی داخل ہو رہے ہو، اگر آپ سلام کر دیے، کوئی جواب نہ دے، پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا ہی ملے گا، ثواب آپ کو ملے گا ہی ملے گا۔ یہاں تک کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بارے میں فتویٰ ہے کہ اگر آنے والے کو جانکاری ہے کہ نماز کے اندر لوگ مشغول ہیں تو سلام نہ کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، لہٰذا سلام کریں مگر ادب کا خیال رکھیں۔ آپ جان رہے ہیں کہ نماز ہو رہی ہے، ہلکی آواز میں آپ سلام کریں۔ اب یہ تو آنے والوں کا مسئلہ ہو گیا، اس کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر سلام کر دیا تو کیا نمازی آدمی جواب دے یا نہ دے، اور جواب دے تو کس طرح سے دے؟ سنن ابو داؤد کی ایک روایت، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی حالت میں سلام کہا کرتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے تھے، مگر حبشہ کی ہجرت کے بعد جب ہم مدینہ آئے اور ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا تو اللہ کے نبی نے ہمیں جواب نہیں دیا، اللہ کے نبی نے ہمیں جواب نہیں دیا۔ بعد میں ہم نے سوال کیا، اللہ کے نبی پہلے ہم سلام کرتے تھے، آپ جواب دیتے تھے، ابھی آپ جواب نہیں دے رہے، کیا ماجرا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان للصلاۃ شغل، بے شک نماز کے لیے نماز میں ایک مشغولیت ہوتی ہے، نماز میں مشغولیت ہوتی ہے، اس وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا۔ اب اس حدیث سے صاف پتہ چلا کہ کوئی بھی وعلیکم السلام کہہ کے جواب نہ دے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے
کہ اگر جانکاری ہونے کے باوجود کسی نے سلام کا وعلیکم السلام نماز کی حالت میں جواب دے دیا، اس کی نماز فاسد ہے، نماز دہرانی پڑے گی۔ اس لیے اس کا خیال رکھا جائے، کوئی بھی وعلیکم السلام کے ذریعے سے سلام کا جواب نہ دے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصلاۃ لا یصلح من کلام الناس، بے شک نماز کے اندر لوگوں کا بات چیت کرنا بالکل قطعاً منع ہے۔ تو لوگ پہلے سلام کرتے تھے، وعلیکم السلام جواب دیتے تھے، لیکن یہ بعد میں منسوخ ہو گیا، منع ہو گیا کہ سلام کا جواب نہ دے۔ یہ تو ہو گئی بات کہ لفظاً ہم جواب نہیں دیں گے، تو کس طرح سے دیں گے؟ دیکھیے سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن الترمذی، سنن ابو داؤد، مسند احمد اور دیگر حدیثوں کے اندر جو سلام کا جواب آتا ہے وہ آتا ہے اشارے کے ساتھ جواب دینا، اشارے کے ساتھ جواب دینا۔ انہی میں سے ترمذی کی روایت حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے مررت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي فسلمت فرد الیہ باشارۃ۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے گزرا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے کے ساتھ جواب دیا، اشارے کے ساتھ جواب دیا۔ اب جو متعدد حدیثوں سے اشارتاً ملتا ہے تو کئی ایک طرح سے ملتا ہے، آپ اس کا خیال رکھیں، اور ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے جب کوئی سلام کرے آپ نماز کی حالت میں ہو تو آپ ان میں سے کسی ایک طریقے پر آپ جواب دے سکتے ہیں۔ ایک نمبر ایک، ہاتھ کے اشارے سے، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہو، ہاتھ اٹھا دیے، جواب ہو گیا، وعلیکم السلام بولنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلا۔ دوسرا یہ ہتھیلی کے اشارے سے، یہ ہتھیلی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے سلام کیا، آپ نے ہاتھ کو صرف پلٹا دیا، بس جواب ہو گیا، ہتھیلی کو نیچے کر دیا زمین کی طرف، بس یہ سلام کا جواب ہو گیا۔ دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ سنن ابو داؤد ہی کے اندر ہے فَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کے اشارے سے سلام کا جواب دیا، انگلی کے اشارے سے سلام کا جواب دیا، اور یہ سب سے آسان ہے میرے خیال سے۔ آپ نماز کی حالت میں ہے، کسی نے سلام کیا، آپ نے انگلی اٹھا دی، آپ نے انگلی اٹھا دیا، جس طرح سے تشہد میں اٹھاتے ہیں اسی طرح سے انگلی اٹھا دیا، اور یہ رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں ہر جگہ انگلی اٹھ سکتی ہے، آپ نے صرف انگلی اٹھا دیا، سلام کا جواب ہو گیا۔ تیسرا طریقہ ہو گیا۔ چوتھا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ چوتھا طریقہ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے سر ہلا دیا، بس جواب ہو گیا، وعلیکم السلام بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چار طریقے ہیں، نماز کی حالت میں آپ ہیں اور آپ کو کسی نے سلام کیا، ان چاروں طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ کو آپ نے کر دیا تو آپ کے سلام کا جواب ہو گیا، یا تو ہاتھ اٹھا دیا، یا پھر ہاتھ پلٹا دیے، یا پھر انگلی تھوڑا سا اٹھا دیے، یا پھر آپ نے سر کو حرکت دے دیا، یہ سلام کا جواب ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ کیا ہے؟ سلام کا جواب دینا واجب ہے عام حالت میں، لیکن نماز کی حالت میں علماء نے لکھا ہے یہ مستحب ہے، مستحب ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اشارتاً جواب دیں، ورنہ خاموش رہے، ورنہ خاموش رہے۔ دوسری بات یہ، آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، دونوں حالتوں میں آپ ان اشاروں کے ذریعے سے آپ سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ بات مسئلہ سمجھ میں آ گئی؟ چاروں طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ کے ذریعے سے آپ سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ہرگز نہ کہیں، کیونکہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب